وائی سوشل ایشوز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، باقی ساری چیزوں پہ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آپ نے پرٹیکولرلی اس ٹاپک کو اپنے لیے کیوں چوز کیا کہ آپ سوشل ایشوز پہ بہت بات کرتے ہیں؟ عبادت ایک بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس سے معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تہجد پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. سوری ٹو سے کہ جو ہمارا دیندار طبقہ ہے، اگر وہ عقائد میں ٹھیک ہے، عبادات میں ٹھیک ہے، معاملات میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ باہر بہت پولائٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن جب کبھی ان کے گھر سے کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا ہی زیادہ برا ہے. آپ نے تو جنرلائز کر دیا سارے دیندار طبقے کو. جو آپ کے ساتھ جڑ گئے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں جڑے ان کے میں بھی ان سب کی گارنٹی نہیں دے رہا. میل سکولرز تو بہت ہیں اور ہر جگہ بیانات کے لیے جاتے بھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے معاشرتی حوالے سے؟ سوشل ایشوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین میں اس لیول کی محنت دینی اعتبار سے جتنا مرد کو ایک وہ ہے کہ وہ اس کے لیے بہت سارے اپرچونٹیز ہیں کہ وہ سیکھ سکتا ہے. کیا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں اوور آل صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں کمی ہے، اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اصلاً یہ ہونا چاہیے کہ مرد سیکھے اور اپنے گھر والوں کو سکھائے. یہ الگ بات ہے کہ بیویاں مردوں کی بات کم ہی سنتی، وہ کسی کی بات سن لیں گی لیکن گھر کی بات نہیں سنتی. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل بات ہے، شاید گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. گھر کا مرغا دال برابر ہے. یہاں پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا، ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کے بیٹے نے خودکشی کی. اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ایسے ہوئے کہ دیندار لوگ انہوں نے بھی خودکشیاں کی، ان کو دین کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کا صرف ایک ایکسپیکٹ تو ہو سکتا ہے جو آپ نے بیان کیا، لیکن صرف یہی ایکسپیکٹ ہے؟ یہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ نہیں ہو جاتی چیزیں؟ یہاں پہ بھی ایک امبیلنس ہے، یہاں پہ بھی ایک توازن نہیں ہے. تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں، ان چاروں کو ایڈریس کرنا چاہیے. خواتین نے اپروچ کیا جو خود یہ بتا رہی ہیں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں، ہماری کلاس میں ہر لڑکی کا ایک دوست ہے، میرا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کو گناہ سمجھ رہی ہے یا اس کی وجہ سے ڈپریس ہو رہی ہے کہ یار مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا بھی کوئی دوست ہو جائے. تو یعنی آپ تو کیا اس کو کیسے، اس کا حل کیا ہے؟ امید ہے ہمیں وظیفہ نہیں بتایا. دیکھیں، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا اور اس کی تربیت نہیں ہوئی تو اب دو ہی کام ہو سکتے ہیں. پہلی چیز تو دعا ہے، دعا کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. سمو صاحب، یہ جو آپ نے ابھی ایک بات بتائی، ایک سچویشن آپ نے بتائی کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھ رہی ہے، اس کو کوئی لڑکا اپروچ کرتا ہے. ظاہر ایک فطرتی، کسی کو پسند کرنا کوئی عیب نہیں ہے. ایک لڑکی بھی کسی لڑکے کو پسند کر کے پروپوزل دے سکتی ہے، ایک لڑکا بھی ایک لڑکی کو پروپوزل دے سکتا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی فطرت کے خلاف، یہ غیر شرعی کام تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے؟ ٹھیک. 18 کیا کرائٹیریا ہے؟ 18 کس نے بنایا کرائٹیریا؟ شریعت نے تو نہیں بنایا. شریعت تو کہتی ہے بلوغت کے بعد شادی کر لو. میں چاہتا ہوں کہ والدین چاہیں، کچھ چاہیے انکریج کریں، سپورٹ کریں، اسے کہیں بیٹا ٹھیک ہے. لیکن آف کورس لڑکی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 3 سال 4 سال 5 سال جب تک لڑکا کمائے گا نہیں تو اس کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی پاسبلی وہ خواب دیکھ رہی ہے. ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے پیرا روی ہے، یہ صرف غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ میرڈ لوگوں میں بھی انفارچونیٹلی ایک جنسی پیرا روی ہے. کچھ بھی دیکھیں گے، دیکھیے تو آگ ہے سوشل میڈیا پہ. آپ پورنوگرافی کی انڈسٹری بن چکی ہے. حیران، یعنی اس کو انڈسٹری کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کچھ تو جلے گا، اندر جلے گا یا باہر جلے گا، یا خود جلیں گے یا کسی کو جلائیں گے. محترم ناظرین، میسج ٹی وی میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج ہمارے بڑے محترم مہمان دبئی سے تشریف لائے ہوئے مولانا مفتی توقیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ میسج ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سب سے پہلے مفتی صاحب کا شکریہ، وقت آپ نے دیا. دوسرا ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، الحمدللہ ان کا اپنا ایک بہت زبردست سیٹ اپ ہے نور العلم کے نام سے. سوشل میڈیا پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، میسج ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں. لوگوں کے لیے تو ایک جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے تو ایک عام مولوی ہے نا، کیونکہ امامہ پہنا ہوا ہے، بس شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، بس ان کے لیے تو یہ ہے کہ مولوی ہیں. لیکن ان کو میں یہ بتا دوں کہ
کم سے کم میرے لیے یہ عام مولوی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو مولویوں کو میں ڈسکریج کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ان کا اپنا بیک گراؤنڈ، تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی اور دین و دنیا کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. یعنی ان کا سارا فوکس یوتھ پہ ہے، اور یوتھ میں بھی اسکول، کالج اور اسپیشلی یونیورسٹیز میں ان کے بہت زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان کا انٹریکشن ود ان دا پاکستان، خود دبئی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی مختلف جگہوں میں یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے. اور یہ بہت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ اس میں کمی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ان کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جو ہمارے عام طور پر ٹاپکس مساجد میں بیان کیے جاتے ہیں، کانفرنسز میں بیان کیے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کے ہیں. سوشل ایشوز پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اور آج ہم ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ سے سوال یہ پوچھوں گا، وائی سوشل ایشوز؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، باقی ساری چیزوں پہ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آپ نے پرٹیکولرلی اس ٹاپک کو اپنے لیے کیوں چوز کیا کہ آپ سوشل ایشوز پہ بہت بات کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہمارے دیندار طبقہ کا ایک ایشو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صرف عبادات ہیں، عقائد ہیں اور عبادات ہیں. جبکہ میں ایک بات اکثر لوگوں کو بتانا کی کوشش کرتا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. یہ 5 چیزیں مل کے دین بنتا ہے. جب آپ صرف عقائد اور عبادات کو دین بنا لیتے ہیں تو پھر تو آپ 3/5 دین سے محروم ہیں. اور عبادت ایک بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس سے معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تہجد پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو ہماری انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہے، جو کہ 3/5 دین ہے، اس میں اتنی کمی ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف کہ انسان کا اپنا دین نامکمل رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے جسم میں زبان رکھی ہے، اتنی زبان سے دین کی دعوت دو. یعنی زبان تو 6 انچ کی ہے، تو 6 فٹ کے جسم میں زبان سے دعوت صرف اتنی ہی ہونی چاہیے، اور باقی سارے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے. تو چونکہ اس کی اتنی کمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں عبادات پہ فوکس نہیں کر رہا یا عبادات کو اہمیت نہیں دے رہا. آف کورس پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے. ابھی کوئی صاحب مجھ سے ملے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا بڑا نیک ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت خدمت گزار ہے، سوشل ورک بہت کرتا ہے. تو میں نے اس سے پہلے ہی سوال یہ پوچھا کہ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں کمی ہو جاتی ہے. میں نے کہا پھر تو بنیاد ہی خراب ہے. تو عبادات تو لازم ہے، لیکن چونکہ باقی 3 چیزیں بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہیں، تو اس لیے میں نے اس کا موضوع اپنا موضوع بنایا کہ اس چیز میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے. وہ سب ایک اس میں ایک سوال بھی ہے اور ایک آبزرویشن بھی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ دیندار طبقے میں یہ کمی ہے، اسی طرح ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے جو آپ نے بیان بھی کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو درست کر لیں، اخلاقیات ٹھیک کر لیں، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر ہی دینی ہے. یعنی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یا تو ادھر چلے جاتے ہیں یا تو بالکل ادھر چلے جاتے ہیں. یہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جس طرح آپ نے کہا کہ نماز، روزہ یہ انسان کا ایک پرائیویٹ ایک چیز ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ ویسے بھی اس میں آتا ہے، حقوق اللہ میں آتا ہے. تو حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر ہی دینے ہیں، آپ حقوق العباد کی کو ذرا زیادہ فوکس کرو. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بیلنس کیسے کیا جائے. دیندار طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، عقائد اور نماز زیادہ فوکسڈ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ فوکس ہے. بیلنس کیسے کریں؟ پہلی بات تو سب کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 5 چیزیں دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو. تو پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تو 5 چیزوں کو کور کرنا پڑے گا، neither this nor that. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہی دینے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر
یہ کیوں بتایا، دونوں باتیں کیوں بتائیں، جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ کیوں کیا، کیوں کہا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو عذاب علیم، کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ معاف ہو ہی جانا ہے۔ صحابہ کتنا روتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے، صحیح حدیث میں ہے کہ داڑھی ان کی گیلی ہو جاتی تھی آنسوؤں کے ساتھ۔ اب سیدنا عثمان جیسا انسان کامل الحیاء والایمان وہ رو رہے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اتنے بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں؟ تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو پہلی چیز جو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وغیرہ۔ تو بالکل یہ غلط بات ہے کہ انسان اتنا بے فکر ہو جائے، یہ تو اللہ سے بغاوت ہے، یہ تو تکبر ہے۔ تو ان کو بھی پورے دین کے اندر آنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ان کی معاشرت ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہے، اخلاق اچھے ہیں، تو ان کو اپنی عبادات پہ زور دینا چاہیے، کیونکہ روح کی غذا ہے 5 وقت کی نماز۔ اور دوسرا طبقہ جو کہ صرف عبادات پہ فوکسڈ ہے، ان کو چاہیے چونکہ یہ ظاہری طور پہ دیندار لگتے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، میرے جیسے لوگ وغیرہ، خواتین نقاب کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، بایا پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، تو ان کو لوگ کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں۔ اب اگر میرے جیسے لوگوں کے معاملات اچھے نہیں، میں نے آپ سے قرض لیا اور قرض واپس ہی نہیں کر رہا، میں مثال کے طور پہ، یا بد اخلاق ہوں، بدتمیزی کرتا ہوں، زبان میری تیز ہے، تو یہ تو دینداری کا ٹھپا لگنے کے بعد جب ایسی بات اگر میں کروں، ایسی چیزیں کروں، تو یہ تو میں لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہوں۔ کیوں کہیں گے دیکھو یہ دیندار ہے، یہ تو تبلیغی ہے، یہ مدرسے والا ہے، یہ تو فلاں ہے فلاں ہے، اور اس کے اخلاق دیکھو، تو وہ تو کیوں میری طرف متوجہ ہوں گے یا میری طرف راغب ہوں گے؟ تو آف کورس یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اینی وے یہ تو سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز یہ ہے کہ پورے دین پہ چلنا ہے، اور دونوں طبقوں کو پورے کے پورے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ تو وہ سب ایک یہ بتائیں کہ ایک تو ہے، پھر اگین میں وہی کہوں گا کہ ہماری جو ایکسٹریمزم ہے دونوں طرف سے، اس پہ بھی ایک بڑا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سوری ٹو سے کہ جو ہمارا دیندار طبقہ ہے، اگر وہ عقائد میں ٹھیک ہے، عبادات میں ٹھیک ہے، معاملات میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ باہر بہت پولائٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن جب کبھی ان کے گھر سے کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا ہی زیادہ برا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ اپنے آپ کو ایک مصنوعی انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے لوگوں کے لیے امیج، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، تو ہمارے لیے تو الٹا ہے کہ ہم جی باہر والوں کے لیے بہت اچھے ہیں، گھر والوں کے لیے سخت ہیں۔ خصوصاً دیندار طبقے میں یہ جو چیز ہے، اس کی آپ روٹ کوز کیا ہے؟ آپ نے تو جنرلائز کر دیا سارے دیندار طبقے کو۔ نہیں سارے کو نہیں، لیکن کچھ نہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بہت اچھے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، گھر کے باہر گھر کے اندر ہر طرح سے اچھے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے گھر والے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ پہلے ان کا مزاج بہت سخت تھا، جو آپ کے ساتھ انہوں نے پڑھا تو ماشاءاللہ ان کا مزاج بہت اچھا ہو گیا، پہلے بہت سختی سے بات کرتے تھے، اب نرمی آ گئی۔ تو ماشاءاللہ جو لوگ پورے دین پہ چلتے ہیں، تو جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو آپ کے ساتھ جڑ گئے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں جڑے ان کے میں بھی ان سب کی گارنٹی نہیں دے رہا، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، میں صرف میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے معاذ اللہ سارا دین دار طبقہ ہی ایسا ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز تو اللہ ہی جانے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کی روٹ کاز ایک ہی ہے، اور وہ ہے استحضار کی کمی، اللہ کے ذکر کی مس انڈرسٹینڈنگ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف تسبیحات پھیرنا ہے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، اور یاد دل میں ہوتی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بات نہ سنیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو دل میں اللہ کی یاد کی کمی ہوتی ہے، استحضار نہیں ہوتا۔ وہ جو کانسیپٹ ہے احسان کا،
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اویئرنیس، یہ استحضار کی کمی، ہوا معکم اینما کنتم، قرآن میں بارہا اس بارے میں ذکر ہے کہ اس چیز کو یاد رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اگر یہ استحضار ہو، مجھے احسان ہو میرے اندر، تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر چیز لکھ رہے ہیں فرشتے، تو میری بیوی کے ساتھ بد اخلاقی بھی لکھ رہے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ بد اخلاقی بھی لکھ رہے ہیں، جو میں بند کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں فون پہ وہ بھی لکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ استحضار کی کمی ہے اس میں بھی، اور باقی بھی جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ روٹ کاز ہے۔ ایسے ایک بات یاد آئی مجھے، ایک دفعہ میں کسی انگلینڈ میں تھا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی، تبلیغی جماعت، تو ان کو پتہ چلا میں آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کل جی فجر کا بیان آپ دے دیں 6 نمبر کا۔ تو میں نے کہا یار میں 6 نمبر کا بیان دوں گا بہت لمبا ہو جائے گا کیونکہ میں بہت کھل کے بیان کروں گا سارا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کریں۔ تو اس میں بھی 1 نمبر اکرام المسلمین، میں نے کہا مسلمانوں کا اکرام کرنا یہ بھی لازم ہے، اور یاد رکھیں گے تمہاری بیوی بھی مسلمان ہے تو اس کا بھی تو اکرام کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایسے مذاق کے طور پہ تھا، لیکن حقیقت ہے یہ کہ آپ کی جو حدیث بتائی خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، وہ پھر فرمائی میری سنت ہے وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو یہ سنت کو ہم بھول چکے۔ تو اینی وے روٹ کاز یہی ہے، استحضار کی کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے، اللہ کی یاد کی کمی ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں، ورنہ اگر کوئی باہر اچھا ہے تو اس کا مطلب اس کو یہ پتہ ہے کہ اچھا ہونا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ گھر میں تو سب سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور پھر باہر والے تو سیکنڈری ہیں، گھر والے پہلے آتے ہیں۔ اچھا، ویسے یہ میرے سوال کا حصہ نہیں تھا، میرے سوالات میں یہ شامل نہیں تھا، لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک چیز آئی، خواتین کا ہم نے ذکر کیا۔ آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں جاتے ہیں لیکچرز کے لیے، آسٹریلیا، UK، دبئی میں ہوتے ہیں، پاکستان ماشاءاللہ آتے ہیں۔ میرا بھی میسج ٹی وی کی وجہ سے کافی جانا رہتا ہے، مختلف علماء کو لے کے جانا رہتا ہے۔ تو میں نے ایک چیز کی بہت کمی فیل کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں میل سکولرز تو بہت ہیں اور ہر جگہ بیانات کے لیے جاتے بھی ہیں۔ ابھی آپ لسٹ نکال لیں کہ اس مہینے میں پاکستان میں، UK میں کتنے کانفرنسز ہو رہی ہیں، تو آپ کو 99.9% لوگ میل مقرر ہی ملیں گے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے معاشرتی حوالے سے، سوشل ایشوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہ ہمارے ہاں خواتین میں اس لیول کی محنت دینی اعتبار سے، جتنا مرد کو ایک وہ ہے کہ وہ اس کے لیے بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ سیکھ سکتا ہے، کہ وہ آگے، جی مفتی تقی صاحب آ گئے، وہ مفتی تقی صاحب کو سننے چلا گیا، مفتی طارق مسعود آ گئے ان کو سننے چلا گیا، آپ کو سننے چلا گیا، XYZ کو سننے چلا گیا، کیونکہ میل کی میل سے ایک وہ ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے، فیمیل کی فیمیل سے مناسبت ہوتی ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خواتین آ کے کرتی تھی۔ کیا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں اوور آل، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں کمی ہے، اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ آج سے اگر میں گو بیک 30 ایئرز اگو، 30 سال پیچھے چلا جاؤں، تو یہ مسئلہ نسبتاً بہت زیادہ تھا کہ خواتین کی ایجوکیشن بہت اس کی کمی تھی۔ لیکن میں نے پچھلے 30 سال میں یہ نوٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ خواتین کے اندر اویئرنیس بڑھ رہی ہے، خواتین میں عالمات جو بن رہی ہیں، خاص طور پہ جو تربیت یافتہ خواتین ہیں، ان کے دروس، ان کی بات، ان کی بیانات وغیرہ، تو وہ نسبتاً بہت بڑھ گئی ہیں۔ اور آج بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ خواتین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی نور العلم اکیڈمی، ہم لوگ، ہمارا بیسیکلی فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ ہم لوگ بچوں کو پہ کام کرتے ہیں، یوتھ پہ اپنی یعنی انسٹیٹیوٹ کے اندر، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے کچھ ریسٹرکشنز کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ ایڈلٹ ایجوکیشن ہے۔ تو جو مرد پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ وہ سارے پروفیشنلز ہیں، تو آپ جہاں سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل مرد جو کہ ایک ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے یا لائر ہے یا کسی بینکر ہے، CEO ہے کوئی اسلامک بینک کا وغیرہ، تو وہ سارا دن کام کر رہا ہے، وہ رات کو پڑھتے ہیں، تو بہت مشکل کام ہے، اور صرف ایک خاص
جن کے اندر پیشن ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہی کر سکتا ہے کہ صبح کام کریں، رات کو پڑھیں. تو مرد ہمارے پاس نسبتاً بہت کم ہے، اور صبح میں خواتین کی کلاسز ہوتی ہیں، وہ بھی ساری ایڈلٹ ہیں. تو تو ریشیو جو ہے نا وہ 10 گنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ادارہ ہے جو خواتین پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بہت فوکس اسی تربیت کے اوپر ہیں کہ وہ اچھی مائیں بنے، اچھی ساس بنے، اچھی بہو بنے، اچھی بہن بنے، اچھی بیٹی بنے. تو ایسے اور ادارے بھی ہیں، لیکن ریلیٹیو آپ جو بات کریں نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ریلیٹیو بات یہی ہے کہ اگر خواتین کے 100 ادارے ہیں تو مردوں کے 1000 ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو خواتین پہ محنت کرنا بہت ضروری ہے. اور میری وائف جو ہیں عالمہ نادیہ، وہ بھی میرے ساتھ ٹریول کرتی ہیں اکثر اور خواتین کے اوپر فوکس کرتی ہیں. لیکن بہت کام کی ضرورت ہے. بہت سی ایسی، آپ کی بات ٹھیک ہے، خواتین کی جو خاتون کے ساتھ فیس ٹو فیس، اصل میں بات فیس ٹو فیس کی ہوتی ہے کہ اگر آپ بیہائنڈ دا کرٹن بات سن رہے ہیں یا صرف آواز سن رہے ہیں ورسز کہ فیس ٹو فیس جو بات کر رہے ہیں، اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. تو سائیکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. تو کرنا چاہیے. دیکھیں اصلاً یہ ہونا چاہیے کہ مرد سیکھے اور اپنے گھر والوں کو سکھائے. یہ الگ بات ہے کہ بیویاں مردوں کی بات کم ہی سنتی، وہ کسی کی بات سن لیں گی لیکن گھر کی بات نہیں سنتی. یہ بھی ایک سائیکلوجیکل بات ہے شاید. گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. گھر کا مرغا دال برابر ہے یہاں. تو دونوں طرف ہے. مرد بھی بیوی کی بات نہیں سنتا. اگر وہ اچھی بات کر دے تو وہ بھی نہیں سنتا، اس کی بھی ایک ایگو ہوتی ہے. تو دونوں طرف ایشو ہے. لیکن کوئی اگر اس کو بات بتا دے تو سن لیتی ہیں. تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے، مرد سیکھے، گھر آ کے سکھائے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ بیویوں کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کریں، اس کو موقع دیں کہ وہ سیکھیں اور عمل کریں. لیکن اس چیز پہ محنت کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، اور خواتین کو آگے آنے کی ضرورت ہے اس میں. میرا بیسکلی میں تھوڑی سی ایک اس کو کلیئر کر دوں. میرا سوال انسٹیٹیوشنل حوالے سے نہیں تھا، لیکچرز کے حوالے سے تھا. دیکھیں، ایک تو وہ خواتین ہیں نا جن میں یہ طلب ہے یا وہ آ کے سیکھتی ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے. ایک ہے کہ پبلک لیکچرز جس طرح سے مردوں میں ہوتے ہیں اس طرح سے خواتین میں ہمارے ہاں اس کا بالکل بھی ٹرینڈ نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی اہلیہ ہیں، وہ ہانگ کانگ گئیں یا کسی اور جگہ گئیں، تو وہی والی بات کہ گھر کی مرغی دال برابر. ہو سکتا ہے وہاں پر بھی عالمات ہوں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے باہر سے کوئی آیا ہے، تو جس طرح مردوں میں ہوتا ہے اچھا یار باہر سے ایک اسکالر آئے ہیں، ہم ان کو سننے جائیں، اس طرح خواتین میں بھی یہ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ پریکٹیکلی دیکھا. حافظ ابراہیم صاحب کی اہلیہ جب ہانگ کانگ گئی تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ یار یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کوئی فیمیل اسکالر یہاں پر آتی ہیں لیکن لیکچرز نہیں کرتی. زیادہ تر وہ شاپنگ وغیرہ یہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے، میل جو ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یعنی حافظ ابراہیم صاحب کے بیانات سے زیادہ ان کی وائف کے بیانات ہوئے اور اس کو لوگوں نے زیادہ اپریشیٹ کیا. یعنی ان کا شیڈیول زیادہ ٹائٹ تھا نسبتاً ان کے، کیونکہ مردوں میں تو بہت ساری چیزیں تھیں. تو میرا یہ پرٹیکولر دعوت کے اعتبار سے اور لیکچرز کے اعتبار سے. جی، آپ نے ایک مینشن کیا، میری اہلیہ بھی کر رہی ہیں، اوروں کو بھی کچھ کو میں جانتا ہوں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہو تو رہا ہے جو آپ کریں، انسٹیٹیوشن لیول پہ نہیں، لیکن اسی طرح جو پبلک لیکچرز ہوتے ہیں ہو رہا ہے، لیکن بہت کم ہو رہا ہے. زیادہ ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سوشل ایشوز میں مصعب آپ کا انٹریکشن کیونکہ یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور جو آدمی پریکٹیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ میدان جنگ میں ہوتا ہے یا گراؤنڈ میں ہوتا ہے، اس کو چیزوں کی زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو صرف سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑے پرابلمز ہیں یوتھ کے، ان میں ون آف دا بگیسٹ پرابلمز کو اگر ہم ڈسکس کریں وہ کیا ہے جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جس کا بہت زیادہ پرابلم اس وقت پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایشوز تو بہت سارے ہیں، اور ہم صرف یوتھ کی بات اگر نہ کریں، اگر اوور آل سوشل ایشوز کی بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات گھر سے شروع ہوتی ہے. اور ہماری یوتھ کے جو پرابلمز ہیں اس کی مین وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہیں. نمبر 1، ایکسیسیبلٹی ٹو سوشل میڈیا، کہ آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، آپ کچھ بھی دیکھیں، کسی سے بھی انٹریکٹ کریں، یعنی آپ کے پاس کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز، والدین کی بچوں کی تربیت کی کمی. والدین، ماں بھی کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے، دونوں گھر سے باہر ہیں. بچوں کو آپ اسکول بھیج دیتے ہیں 2.5-3 سال کی عمر میں، وہ چارہ معصوم سا بچہ، مطلب پتہ ہی نہیں ہے بچے کو کہ میرے والدین کہاں ہیں. تو ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کی تربیت. اور وہی
بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ان کو بیسکس پرووائڈ نہیں ہوتی، ماں باپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا، کوئی بانڈنگ نہیں ہوتی، تو وہ ان کے اندر کمی چھوڑ جاتی ہے تربیت کی. اور جیسے میں نے کہا کہ جب سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہر چیز ایکسیسیبل ہے، اور اب زیادہ تو غلط بات ہی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ یوتھ کو اس حال میں لے آئی ہیں جو کہ شاید آج سے 25-30 سال پہلے اس طرح نہیں تھے. آف کورس جوانی میں تو انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس طرح کی غلطیاں جیسے کہ آج کل کے بچے کر رہے ہیں، یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اگر ہم پرٹیکولرلی بات کرنا چاہیں یوتھ کے ایشوز کی، تو یوتھ کی سب سے بڑی چیز آف کورس اگر میں انگریزی میں کہوں سیکشول امورالٹی ہے، جنسی بے روی. زنا عام ہو چکا ہے، فزیکل ریلیشن شپس ہیں. پہلے زمانوں میں آج سے 25-30 سال پہلے تک دوستیاں ہوتی تھیں، مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ ہی صرف دوستی تک تھا، یعنی کہ فزیکل نہیں ہوتے تھے. تب چونکہ ایکسیسیبلٹی اتنی عام ہو چکی ہے تو زنا کا ٹرینڈ بڑھ چکا ہے. اور دوسرا ڈرگس بہت عام ہو چکے ہیں. بدقسمتی سے بچے ڈرگس کر رہے ہیں، اور بڑا انفارچونیٹلی ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، پلس ان کا دماغی حالت بھی خراب ہو رہی ہے. اور شاید انہی دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، ان کا ملاپ ہے کہ بچے مینٹل سٹریس میں بہت جا رہے ہیں. خیر وہ تو ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ مینٹل سٹریس، جو ڈپریشن ہے وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہی انسان کی فطرت ہے، اور اسی میں انسان ایک سٹیبل رہ سکتا ہے. تو چونکہ ہر چیز ہی خراب ہو چکی ہے، پلس اس حد تک خراب ہو چکی ہے، تو بچے سوئسائڈل بہت ہو رہے ہیں. بچے خودکشیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں. 15 16 17 18 سال کے بچے، 20 21 سال کے بچے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، خودکشی کا ٹرینڈ ہے. انگزائٹی، ڈپریشن، یعنی ایک عجیب کیفیت ہو چکی ہے بچوں کی. ظاہری طور پہ کئی دفعہ لگتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیز یعنی جو یوتھ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا محور گھر ہے. یعنی گھر میں بچپن سے چونکہ تربیت نہیں کی جا رہی، ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے، ماں باپ کو خود نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، ماں باپ کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے بائی دا وے یوتھ کی جو حالت ہے، وہ گھر سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے والد اور ان کی والدہ کے درمیان اتنی ٹینشن ہے، ان کی اپنے ریلیشن شپس اتنے خراب ہیں کہ بچے عجیب سٹریس میں ہیں. بچے گھر نہیں جانا چاہتے. ابھی میں اسلام آباد میں تھا کچھ مہینے پہلے، تو ایک یونیورسٹی میں، کالج میں میرا لیکچر تھا. تو وہاں کی جو پرنسپل تھی انہوں نے کہا کہ ایک بچہ میرے پاس آیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے اور میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. تو کہتی ہیں کہ میں کچھ چھٹی کا وقت تھا، میں گھر جا رہی تھی، تو اس نے ایسی بات کی تو میں نے اس کو روک لیا. کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، کوئی بتا ہی نہیں رہا. کہتے بہت پھر اس کے والدین کو بلایا فون کر کے، تو ایونچولی ان سب کو بٹھا کے بات کی. تو وہی بات تھی کہ ماں باپ آپس میں ان کے اتنے ریلیشن شپ خراب تھے. یہ بچہ کہتا میں گھر ہی نہیں جانا چاہتا، اور گھر نہیں جانا چاہتا اب کہاں جائے. گھر کے اندر الگ ٹینشن، کالج یونیورسٹی میں الگ ٹینشن، تو بچے سوئسائڈل ہو گیا. تو یہ بہت عام ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 2 3 گھروں کی بات ہے، یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی بات ہے. ایک اور لیکچر میں تھا تو اسی طرح کی میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا بچے اتنے ڈپریسڈ ہیں، بچے جو ہیں وہ سوئسائڈل ہو رہے ہیں. تو ایک وہاں پہ خاتون بھی تھیں لیکچر میں، بڑی عمر کی، وہ رونے لگ گئیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میرے اپنے گھر کی بات ہے. کہتے میری بچی گھر آتی ہے اور وہ اپنا کمرہ بند کر کے اونچی اونچی آواز میں روتی ہے. میرا بچہ بھی ایسے ہی ہے. وہ اتنی پریشان تھی. وہ کہتی ہیں کہ اس کے جو کلاس فیلوز ہیں ہر دوسرا گھر اسی سچویشن سے گزر ہے. تو یہ بہت کنسرننگ ہے، یہ بہت فکر کی بات ہے. اس کے اوپر اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک بڑا حساس سوال میرے ذہن میں آیا، آپ کی مرضی آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں یا نہیں. وداؤٹ کوٹنگ دا نیم، اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، جب تک یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا جس کی بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس وقت تک ہمارے ہاں عام تاثر یہی تھا جو آپ نے کہا کہ خودکشی کے پیچھے یہ عوامل ہوتے ہیں. اور اس کو بیسکلی کیونکہ یہ میڈیکلی یہ ایک بیماری بھی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی بندہ سوسائڈ کرتا ہے یا کچھ ایسا کرتا ہے
اگر کہتا تھا کہ یار یہ مینٹلی ال ہے یا اس کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ تھا، تو ہمارے ہاں عام طور پر خصوصاً مذہبی طبقے میں تو بالکل بھی اس کو نہیں مانا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دین سے دوری اور یہ وجوہات ہیں. لیکن ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا، ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کے بیٹے نے خودکشی کی. اس کے بعد ہمارے ہاں یہ گفتگو سٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے سوری ٹو سے کہ ہمارے مذہبی طبقے میں بالکل اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے یا کچھ ہے. اس کو صرف دین کے ساتھ ہی جوڑا جا رہا تھا، دین سے دوری کا. تو اور اس طرح کے کچھ اور کیسز، ایک تو یہ بہت ہی ہائی لائٹ کیس ہوا، اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ایسے ہوئے کہ دیندار لوگ انہوں نے بھی خودکشیاں کیں. ان کو دین کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کا صرف ایک ایکسپیکٹ تو ہو سکتا ہے جو آپ نے بیان کیا، لیکن صرف یہی ایکسپیکٹ ہے؟ یہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ نہیں ہو جاتی چیزیں؟ یعنی میں نے اگر آپ کو اپنے میری بات پوری اس کا استحضار ہو آپ کو، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ڈپریشن انگزائٹی ایک الگ ٹاپک ہے جس میں نہیں جا رہا. تو یہ تو پورا ایک باقاعدہ ٹاپک ہے، اس کی اویئرنیس کے اوپر بھی میں بات کرتا رہتا ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ دین سے دوری ہے، ایک وجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو بنایا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اصول دیے ہیں کہ جس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے. فطرت جس کو کہتے ہیں. ایک درخت ہے، اگر درخت کو پانی کے بجائے اس کے اندر مٹی کا تیل ڈال دیں گے تو مر جائے گا، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے انسان بھی ایک فطرت پہ بنا ہے، اسی فطرت پہ انسان چلے گا تو ٹھیک رہے گا. لیکن یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یعنی نماز نہ پڑھنا، مثال کے طور پہ غلط چیزیں دیکھنا. ڈپریس ہو رہے ہیں بچے، کوئی بھی بچے کیا، کوئی بھی ڈپریس ہوگا، ہولنس آتی ہے. جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ سب چیزیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں. دوسری چیز وہ سوشل پریشر ہے. گھر کے اندر جو ٹینشنز ہوتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، شوہر کے بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، چیخنا چلانا، مارنا پیٹنا، یا بیویاں بھی شوہروں کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی، گھر میں وہ آتا ہے چیپ، ایک مطلب اتنا ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ انسان کو مینٹلی بہت ڈیسٹیبلائز کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے. تیسری چیز ٹراماز، کچھ ٹراماز ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو اس کو مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں. اور چوتھی چیز کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے، باقاعدہ بیماری. جیسے انسان کو کینسر ہو جاتا ہے، اس کی لیور خراب ہوتا ہے، گردے خراب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دماغ کے بھی ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو سکتے ہیں. تو کلینکل ڈپریشن کو ہم مانتے ہیں، ایک دماغی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، جو مطلب ویسٹرن ورلڈ ہے فار ایگزامپل، وہ جو پہلی چیز ہے اس کو تو بالکل بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، اور ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پہلی پہ ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ بھی ایک امبیلنس ہے، یہاں پہ بھی ایک توازن نہیں ہے. تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں، ان چاروں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور پہلی کو رول آؤٹ کریں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، اچھا انسان ہے، پھر بھی ڈپریسڈ ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کی زندگی اجیرن کی ہو، شوہر نے کی ہو، بیوی نے کی ہو، ساس نے کی ہو، بہو نے کی ہو، کسی نے بھی کی ہو. بلی ہوتے ہیں لوگ، بچے جو ہیں یوتھ فار ایگزامپل ان کی بات کریں، وہ بلی ہوتے ہیں. باڈی شیمنگ ہوتی ہے فار ایگزامپل، ان کی مذاق اڑایا جاتا ہے، تم موٹے ہو، تم موٹی ہو، تم گنجے ہو، رائٹ. یہ تو باڈی شیمنگ ہو رہی ہے، اس سے ان کو فرق پڑ سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کچھ ٹراماز ہو جاتے ہیں، بچوں کے سیکشول ابیوز ہوتے ہیں، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی. ہم لڑکیوں کی تو شاید بات کرتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے اللہ معاف کریں، لیکن وہ بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے حرکات ہو جاتے ہیں. تو اس کو ایک ٹراما میں گزرتے ہیں. میں کسی کو جانتا ہوں، وہ بچی جو ہے بچپن میں اس ٹراما سے گزری تھی، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو ایک ٹراما ان کے مینٹلی ڈسٹرب. اور جیسے میں نے کہا چوتھے نمبر پہ واقعی ذہن بیمار ہو جاتا ہے. دماغ بھی تو جسم کا حصہ ہے، جیسے گردہ بیمار ہوتا ہے، ذہن بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو، اور وہ اس کے مطلب ویسے تو اس کو علاج کرنا چاہیے، لیکن اگر اس سے خودکشی کر لیتا ہے کوئی بچہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہے، باقی تو اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا ہے. گناہ کبیرہ ہے خودکشی کرنا، اور جیسے حدیث میں آتا ہے. لیکن اللہ جس کو چاہے، جس کا گناہ چاہے معاف کر دیں. تو ہم تو کوئی فتویٰ دینے والے ہیں نہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدائی نہیں دی، ورنہ تو شاید کسی کو جنت میں ہی نہ ڈالتے، سب کو جہنم میں پھینکتے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جس کو چاہے معاف کر دیں.
اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے، لیکن ظاہری طور پہ شریعت کے اعتبار سے خودکشی کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی وجہ سے بچہ، کوئی بھی شخص مینٹلی ڈپریس ہو سکتا ہے۔ اور مصعب، یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا جنسی بے راہ روی کا، ایک تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے ایک تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ سوشل میڈیا کا ایکسیس اور ہر چیز کا ایکسیس بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے یہ نہیں، آپ بڑا مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ کیا اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کہنا تو آسان ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بچے جب یہ سب کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹلی لڑکے لڑکی کا آپس میں دوستی بھی چل رہی ہے، افیئرز بھی چل رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ماحول کی، اس کو ماحول ہی ایسا ملتا ہے کہ یہاں پہ اس کو بالکل ایک گناہ سمجھتا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کو یہ گناہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی میں خود وٹنس ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے، کچھ خواتین نے اپروچ کیا جو وہ خود یہ بتا رہی ہیں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں، ہماری کلاس میں ہر لڑکی کا ایک دوست ہے، میرا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کو گناہ سمجھ رہی ہے یا اس کی وجہ سے ڈپریس ہو رہی ہے کہ یار مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا بھی کوئی دوست ہو جائے۔ تو یعنی آپ، تو کیا اس کو کیسے، اس کا حل کیا ہے؟ امید ہے آپ نے وظیفہ نہیں بتایا۔ یہ بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت ایک چیلنجنگ دور کے میں گزر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے حالات مشکل ہوتے ہیں اس میں انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک بالکل سمپل سا فارمولا ہے۔ میں وہیں جاؤں گا، یہاں پہ والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے اندر ماحول بہت اچھا دیا جائے۔ والد اور والدہ یعنی ماں باپ کے اپنی بہت اچھا ریلیشن شپ ہو، بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو، بچہ گھر میں رہنا چاہے، بچے کے ساتھ ایسی دوستی ہو کہ بچہ باہر جانا ہی نہ چاہے، باپ کے ساتھ اس کی دوستی ہے، ماں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ یہ پہلے سے بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے، کیوں بچے کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کے گھر ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، بالکل شاید کنڈر گارڈن میں تھا یا گریڈ 1 میں تھا، تو ایک ٹیچر نے فارم فل کروایا کہ اپنے بارے میں لکھو، تو اس میں ایک سوال تھا کہ واٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو، کہ سب سے اچھی چیز کیا تم کرنا چاہتے ہو۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، ابھی آپ کی بات کرتے کرتے آ گیا یاد، تو اس نے کہا ٹو سلیپ ود ماما اینڈ بابا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سونا میرے لیے سب سے اچھی چیز ہے، یعنی میں سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں اس کو، کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تو یہ ایسے ہونا چاہیے کہ گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہے۔ سیکنڈلی، گھر کا ماحول تو میں نے بات کی، اس کو دینداری کا ماحول دیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ڈالیں۔ آپ سنت میں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نوجوان بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے۔ یا غلام، دیکھو اے لڑکے، نوجوان لڑکے، سنو میری بات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، یاد رکھنا، تم اللہ کی شریعت کی پابندی کرو گے، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ نے لکھا ہو، سارے مل کے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے سوائے جو اللہ نے لکھی ہو۔ نوجوان بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل کے والدین بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ایسی باتیں کرتے؟ ان کو اللہ کا استحضار دلوائیں، اللہ کی محبت دل میں ڈالیں، دیکھو ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو یہ گھر کی تربیت، لیکن اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا نا۔ انفارچونیٹلی اگر مائیں کام کرنے چلی جائیں گی تو بچہ کون سنبھالے گا؟ ہر بندہ آج کمانا چاہتا ہے، ہماری بچیاں بھی کمانا چاہتی ہیں، جب وہ ماں بن جاتی ہیں تو ان کی اولین پرائیورٹی، ان کی ذمہ داری بچہ ہے۔ تو بچے کے ساتھ دوستی کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں۔ تو بنیادی چیز تو یہ ہے، جب اس کے اندر اویئرنیس آ جائے گی، اللہ کا استحضار آئے گا، محبت آئے گی، بنیاد، وہ بیج پڑے گا دل کے اندر، تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو بچپن میں لکھی گئی بات ہوتی ہے نا، وہ پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر ہوتی ہے یا تحریر ہوتی ہے، تو وہ نہیں مٹتی۔ ہو سکتا ہے اس پہ مٹی آ جائے لیکن وہ موجود رہتی ہے، زمانے کی گرد و غبار اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس کو وقتی طور پہ بھلا دیں، لیکن جیسے ہی کبھی اس پہ ندامت کے آنسو پڑتے ہیں یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔
تو گھر کا ماحول، گھر کی تربیت، اور اس کے اندر یہ شامل ہے کہ والدین اس ایسی اسکول کو چوز کریں جہاں پہ کچھ تو ماحول ہو، کچھ تو ہو. بچے آج کل والدین کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں بچے کو پہلی یا دوسری کلاس میں داخل کرانا چاہتا ہوں، تو دو میرے پاس آپشن ہے. یہ آپشن اس میں یہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ہے. میں نے کہا پہلی کلاس میں کون سی تعلیم؟ ABC اچھی نہیں پڑھاتے، عجیب بات کر رہے ہیں. 1 2 3 4 6 یہ اچھا نہیں پڑھاتے، اس میں کون سی تعلیم ہے؟ اور اس کا ماحول تو اچھا ہے لیکن تعلیم اس میں اچھی نہیں ہے. میں نے کہا فرسٹ گریڈ میں کس تعلیم کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ تو تم گھر میں پڑھا سکتے ہو، یعنی اس میں. لیکن گریڈز، اتنے گریڈز نہیں آئے اس میں بچے کا باعث ہے. وہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے، کس طریقے سے بچے کو اتنا پریشر میں ڈال دیا جاتا ہے کہ گریڈز اچھے نہیں آ رہے. تو اس کے پیچھے آپ ماحول کی قربانی دے رہے ہیں. اگر آپ ماحول کی قربانی دے رہے ہیں تو پھر آپ بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی ہے، بچے کو سوئمنگ پول میں پھینک دو اور کو بیٹا گیلا نہیں ہونا. مطلب آپ اس کو اس ماحول میں پھینک رہے ہیں اور آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کے لیے اچھے سکولز کا انتظام کرنا، تربیت جاری رکھنا، بچے کو ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینا، اس کے لیے ایسے اساتذہ کا بندوبست کرنا جو واقعی میں دیندار ہوں. جب میں کہتا ہوں واقعی میں دیندار تو انہیں 5 چیزوں کی بات کرتا ہوں. اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اس کی معاشرت بھی اچھی ہو، اس کی زبان بھی میٹھی ہو، پیار سے بچوں کو سمجھائے، قرآن اس کو محبت سے سکھائے. تو ایسے استاد کا انتظام کرنا، ایسی درسگاہوں کا انتظام کرنا، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے بچے کی تربیت. اس کے باوجود بچہ غلطی کرے گا، یہ میرا بہت مشکل ہے. لیکن غلطی کرے گا تو وہ ایسی نہیں کرے گا کہ وہ خدا نخواستہ ایسی ہو کہ بندہ بعد میں ایسی ندامت ہو کہ اب اس کو کیسے میں ریورٹ کروں. بد نظری ہو جائے گی، اس سے کوئی اور غلطی ہو جائے گی. لیکن وہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، مجھے بہت امید ہے کہ بچہ انشاءاللہ ان سے بچ کے رہے گا. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ والدین اپنی بچوں کی ایسی فکر کرتے ہیں، ان کی ایسی تربیت کرتے ہیں، ایسے سکول میں بھیجتے ہیں، بلکہ بہت سارے ہوم سکولنگ کر رہے ہیں. مطلب میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ہوم سکولنگ کر رہے ہیں. بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پہ 3 4 5 فیملیز اکٹھی ہو کے ان کو، یعنی بچوں کو یہ بھی نہیں ہے کہ میں صرف اکیلا ہوں، تو ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، لیکن سارے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، سب فکر مند پیرنٹس ہیں، اور انہیں چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے اس کے اندر کر رہے ہیں. تو ہر چیز پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا میری ذمہ داریاں ہیں کیا. اچھا، یہ تو آپ نے ایک بہت آئیڈیلزم کی بات کی نا، کہ گھر کا ماحول ایسا ہو سب کچھ. ابھی ہم ایک سچویشن کی طرف آتے ہیں کہ ایک گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے. اب وہ بچہ پہنچ گیا یونیورسٹی لیول تک، ماں بھی اب اپنے کام پہ ہے، باپ بھی اپنے کام پہ ہے. اگر آپ کی یہ گفتگو سن کے ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار اب تو وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس کو تو ہم واپس لا نہیں سکتے. اب انہوں نے اپنی بیٹا یا بیٹی اس کو یونیورسٹی میں بھی داخل کروا دیا. اب وہ کیسے اس چیز کو مونیٹر کر سکتے ہیں، یا کیسے اس کو کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس کی دوستی تو نہیں چل رہی، اس کے خدا نخواستہ فزیکل ریلیشن تو نہیں چل رہے. اس سچویشن میں ماں باپ کو کیا، ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے کہ بچوں کو خود سے کیا کرنا ہے، لیکن ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اس پوزیشن میں؟ دیکھیے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا اور اس کی تربیت نہیں ہوئی، تو اب 2 ہی کام ہو سکتے ہیں. پہلی چیز تو دعا ہے. دعا کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں پھیر دیں. تو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ اللہ ان کا دل پھیر دیجئے دین کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف. اور دوسرا، ان کو بہت پیار سے، محبت سے نصیحت کرتے رہنا. کیونکہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اب سختی کام نہیں آتی. یعنی سختی تو کبھی بھی کام نہیں آتی، لیکن بچوں کو تو پھر بھی شاید ہلکا سا آپ سیریس ٹون میں بات کر دیتے ہیں. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اب ان کے ساتھ سیریسنیس، ان کے ساتھ سختی کسی قسم کی، یہ تو بلکہ الٹا کام کرتی ہے. بہت پیار سے نصیحت کرنا جو کہ والدین کی ذمہ داری ہے، کسی کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کسی بچے کو بھی، کسی کو بھی نصیحت کرنا، تو نصیحت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیں. بڑے ہو کے جب بچے کے اندر وہ بیج ہی نہیں پڑا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب وہ اپنا ٹریک ٹھیک کر لیں. لیکن انشاءاللہ دعا کام کرتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لڑکا مجھے ملا آج سے بہت سال پہلے، کوئی تقریباً آئی گیس 15 سال ہو چکے ہوں گے، 15 سال سے زیادہ کر سکتا غالباً. وہ مجھے ملا تو
माशाल्लाह तो उसके अंदर नेकी कुछ नज़र आ रही थी। वो आया कहता मैंने आपसे सीखना है, आपकी तरबियत में रहना है। तो माशाल्लाह उसने सीखना शुरू किया। अगर आज आप उसे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कोई मुफ्ती है, किसी मदरसे का कोई शेखुल हदीस है या कुछ। माशाल्लाह इतनी नेकी टपकती है उस लड़के के शक्ल से। उसने मुझे बताया, कहता है आप कोई गुनाह अगर सोच सकते हैं ना तो मैंने किया, कोई भी ड्रग डीलिंग, माफिया, गैंग्स, जिना, शराब, जुआ, यानी कोई भी आप सोच सकते हैं, कहता मैंने किया। वो अमेरिका में था बच्चा। तो कहता है कि लेकिन जब मैं घर आता था ना, कभी रात को 2-2 बजे घर आता था, तो मैं दरवाज़ा खटखटाता तो मेरी माँ खोलती थी, और मेरी माँ मुझसे, उसको पता है कि ये बच्चा शराब पी के आया, ये बच्चा कोई गलत काम करके आया। कहता वो कहती थी बेटा खाना खाया है, और उसको इतनी फिक्र होती थी, वो जागती थी उस वक्त तक जब तक मैं घर नहीं आता था। कहती वो मुझे पता है कि वो नमाज पढ़ के हाथ उठा के आंसुओं से मेरे लिए दुआ करती थी, अल्लाह इसको सीधी रास्ता दिखा दे, लेकिन हमेशा मोहब्बत दिखाई और दुआ की। एकदम उसका दिल पलट गया और वो आके कहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। अजीब बात। और बताया नहीं इतनी नेकी पे चला माशाल्लाह। मैं कोई बंदा अगर उसको किसी को उसका बैकग्राउंड नहीं पता, नहीं जानता, तो वो समझेगा कि शायद ये बचपन से ही इतना नेक था। तो दुआएं बहुत असर करती हैं। तो इसकी फ़िक्र करें और नसीहत करते रहें प्यार मोहब्बत से। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखें फिर कि अल्लाह ज़िंदगी बदल दे इंशाल्लाह बच्चों की। दूसरा ये बताइए, तो हमने उस बात की माँ बाप के लिए कि अगर उनको पता चल गया और अब क्या कर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में और जिनके फ़िज़िकल रिलेशंस भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं, और इतना नॉर्मलाइज हो गया है ये सोशल मीडिया के बाद, मूवीज़ में इन सब चीज़ों को देख देख के, अब तो किसी को मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में किसी को अगर कहें तो वो आपको देखेगा कि यार आप किस दौर से उठ के आ गए हो, कि ये कौन सी कोई ऐसी अनहोनी बात है दोस्ती रखना और ये वो करना। तो आपका पर्टिकुलरली उनके लिए क्या मैसेज होता है, उन उन लड़के लड़कियों के लिए जो बिल्कुल इसको नॉर्मल समझते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, भाई जवानी तो है ही इसी काम के लिए, आप दोस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और जो बिल्कुल इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं, तो उनको कैसे समझाएं? पहली बात तो लड़कियां भी और लड़के भी दोनों ऑफ कोर्स। देखिए मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था फितरत की। फितरत के ख़िलाफ़ जाएंगे तो आप ख़राब हो जाएंगे, अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। तो फितरत, मैंने ये भी बात की थी कि जो अल्लाह ताला ने दीन के उसूल बताए हैं वो ऐन फितरत है। और उसके अंदर आप सूरतुल मोमिनून पढ़िए, शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, कि मोमिनीन ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और बाकी सारे उनमें से एक क्या है कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बीवी शौहर के साथ कोई मलामत नहीं है। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो शौहर या बीवी के अलावा किसी भी तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करेगा वो हद से गुजरे हुए लोग हैं। तो वो सारी जो बातें कि ये कामयाबी के ये उसूल हैं, वो दुनिया की कामयाबी भी है, आखिरत की कामयाबी भी है। अगर इन उसूलों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत तो हो ही रही है, दुनिया भी ख़राब होगी। फितरत के अगेंस्ट है। क्या आप इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी एक नेचुरल एक फितरी ख्वाहिश रखी है, जिनसी ख्वाहिश, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान सब्र करे यहाँ तक कि उसका निकाह हो जाए। ये भी एक टॉपिक है, निकाह जल्दी करने की, निकाह को आसान बनाने की। ये भी एक मुसीबत बनी हुई है हमारे माशरे के अंदर, इतनी बड़ी मुसीबत है। इसको तो अलग से एक टॉपिक बना कर डिस्कस करना चाहिए कि निकाह को इतना आसान बनाना चाहिए कि मस्जिद जाएं, 2 गवाह हों, हिजाब कबूल हो, ख़त्म, लड़का लड़की को ले जाए और वलीमा खिला दे, बस इतना आसान होना चाहिए। और ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है। एनीवे, तो निकाह आसान हो, शादी करने तक अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान सब्र करे। और तो वो जो टूट फूट का शिकार अंदर होता है ना, उससे इंसान को कई दफ़ा पता चले या कई दफ़ा पता ना चले, लेकिन अंदर एक एजिटेशन होती है, कि इंसान का ना एक रेस्टलेसनेस होती है, उसका दिल सुकून में नहीं होता। माल पैसा, गाड़ी, घर, वॉट एवर, कपड़े,
یہ ساری چیزیں لوگ اس کے پیچھے ہیں. اللہ سب کو نصیب کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ایز لانگ ایز حلال ہے. لیکن وہ جو دل کی بے سکونی ہے, وہ بے سکونی تو جب بھی فطرت کے اگینسٹ کوئی بھی چیز کریں گے تو وہ ہوگی. اور آج کے بچے بچیاں اگر ان کو دوستیوں کا شوق ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ فزیکل بھی ہو, آپ نے بھی کہا فزیکل بھی ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ان کو شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن بہت جلدی وہ بچے جو ہیں اندر سے بے چین ہو جائیں گے. اور بے چینی بعد ہے, وہ ایک سمٹم ہے کہ کچھ غلط چل رہا ہے. تو جب کوئی چیز غلط چل رہی ہے, سمٹمز ہو, درد ہو رہی ہو کہیں یہاں پہ, تو وہ سمٹم ہوتا ہے نا. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے گردے میں پتھر ہے, مثال کے طور پہ سٹونز ہو گئے آپ کو. تو وہ درد سمٹم ہوتا ہے, بے چینی سمٹم ہوتی ہے. اور آپ یقین جانیں ان بچوں سے اگر میں بات کروں نا الگ الگ, اکثر بچے بے چین ہیں, ان کو سکون نہیں ہے. وہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی میوزک کے ساتھ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ڈرگس کے ذریعے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب تو شراب بھی ملنی شروع ہو گئی ہے, شراب کے ذریعے کور کر, پارٹیز, ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں. تو وہ صرف کور اپس ہیں. تو اندر تو میں بچوں سے خطاب کروں, مخاطب ہوں کہ اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اور اگر بے چینی ہے تو بے چینی ایک سمٹم ہے, تو اس کو جتنی جلدی ایڈریس کیا جائے اتنا بہتر ہے, اس سے پہلے کہ اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے کہ وہاں سے انسان واپس ہی نہ آ سکے. تو بچوں کو یہی کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کو ایجوکیشن اٹ سیلف ایک دعوت دینا ہے کہ آپ کیسے, ایک جوانی ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, تو آپ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو قابو کر کے اس سے بچیں. تو ایک تو اٹ سیلف ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے. لیکن جو ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک بڑا پروفیشنل اکیڈیمک تعلق رکھیں. یعنی اگر کوئی بہت ہی اشد ضرورت ہو کسی لڑکی کو سے کوئی بات کرنے کی, کوئی ضرورت ہے, کلاس کی بات ہے یا واٹ ایور, تو کریں. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ, اور خاص طور پہ بچیوں کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر لڑکے بے وفائی کرتے ہیں. کوئی لڑکی کو اپروچ کرتے ہیں, لڑکی کا دل پگھل جاتا ہے, اس کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے, پھر اس کے ساتھ فزیکل بھی ہو جاتے ہیں. اور بہت زیادہ کیسز, اور اکثر کیسز ایک وقت آتا ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی ابیوز کرتے ہیں ان ادر ورڈز. اور لڑکیاں جب دوستیاں کرتی ہیں ان میں سے اکثر وہ وفا کرنا چاہتی ہیں, مے بی لانگ ٹرم ہو, ابھی تو گناہ کر رہی ہیں, شادی کرنا چاہتی ہیں, لڑکے چلے جاتے ہیں, اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, بچیاں ڈپریشن کے شکار ہو جاتی ہیں. تو پھر شروع ہی سے کیوں نہیں ان کے ساتھ یہ کہا کہ اچھا کوئی اپروچ کرے لڑکا, تو ٹھیک ہے میں شادی کر لوں میرے سے. اور لڑکا کہہ کہ نہیں, والدین نہیں مانیں گے. والدین نہیں مانیں گے تو پھر بھاگو, پھر آج نہیں مانیں گے تو کل کیسے مان جائیں گے, تو نہیں مانیں گے. تو اگر کوئی ایسا اپروچ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے اگر تم شادی کا پرپوزل بھیجنا چاہتے ہو تو آؤ میرے والدین سے بات کرو, شادی کے لیے میری پرپوز کرو, اور پھر ان کی نکاح ہو جائے, پھر رہیں دوستیاں, کیونکہ وہ تو وفا کرنا چاہتی ہیں. تو کیوں نہیں لڑکوں کو کہتی ہیں کہ شادی کے لیے پرپوز کرو. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ پلیز یہ اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, یہ غیر فطری چیز ہے, پلس اس کے بہت سارے دوسرے کانسیکوینسز بھی ہیں. اور جیسے ایک کانسیکوینس کا میں نے ذکر کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے پہ چلے جاتے ہیں, پھر لڑکیاں ساری عمر روتی ہیں بیچاری. اچھا صاحب, یہ جو آپ نے ابھی ایک بات بتائی, ایک سچویشن آپ نے بتائی کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھ رہی ہے, اس کو کوئی لڑکا اپروچ کرتا ہے. ظاہر ایک فطرتی, کسی کو پسند کرنا کوئی عیب نہیں ہے. ایک لڑکی بھی کسی لڑکے کو پسند کر کے پروپوزل دے سکتی ہے, ایک لڑکا بھی ایک لڑکی کو پروپوزل دے سکتا ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی فطرت کے خلاف یا غیر شرعی کام تو نہیں ہے, ایسے ہی ہے؟ بالکل. ٹھیک. اب اگر لڑکا کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس میں ایک جو مجھے لگتا ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس سٹیج پر اگر میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی یا اس لڑکے نے پرپوزل بھیجا تو گھر والوں نے شادی نہیں کرنی, وہ کہیں گے جی ابھی تم پڑھ رہی ہو. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس لڑکی کو ایک موقع دیا جاتا ہے گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی تم ابھی پڑھ رہی ہو, تم سوچ سے ابھی تم افیئر چلا لو, ابھی تو ہم تمہاری شادی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے 4 سال افیئر چلا لو پھر ہم تمہاری شادی کریں گے. اگر یہ ٹرینڈ جو ہے کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو, کیا تم اس وقت شادی نہیں کر سکتی؟ گھر والوں کو پتہ ہے کہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہی ہے کہ اس کو بھی اپنے لیے مشکل ہے, اور شاید یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ آئی ایم نوٹ, مجھے یاد نہیں کہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں, کہ اگر کوئی بچہ یا بچی کسی ایسی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال کے والدین پر بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں.
تو آپ کو نہیں لگتا ابھی تم پڑھ رہی ہو یا ابھی تم پڑھ رہے ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے والدین کو کیا اس موقع پر بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچنا نہیں چاہیے کہ ایک اچھا پرپوزل ہے، شادی کر لیں، پڑھتے بھی رہیں اور اپنی زندگی گزاریں؟ جی میں نے کئی چیزوں پہ یہ کامنٹ دیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. نکاح آسان بنانا، یہ میں نے بات کی تھی کہ الگ ٹاپک ہے. اس میں ایک بات میں نے کہی کہ نکاح کی جو سیریمونی ہے وہ بہت آسان بنائیں، لیکن اس کی جو اوور آل ٹاپک ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لڑکا بالغ ہو جاتا ہے 15 سال 14-15 سال میں، لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے 11-12 سال میں. بلوغت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ہارمونز ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اس کی جو جنسی خواہش ہے نیچرل فطری وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ ایک لڑکا 15 سال کا یا لڑکی 13 سال کی وہ بالغ ہو گئی ہے اور وہ شادی نہیں ہو رہی تو کیا کرے؟ اصولاً تو شادیاں ہو جانی چاہیے 16-17 سال میں. یہ تو حکومت کی بھی عجیب سی ان لاجیکل بات ہے کہ جی 18 سال سے پہلے شادی غیر قانونی ہے. یعنی یہ تو بالکل ہی غیر شرعی بات ہے. 18 کیا کرائٹیریا ہے؟ 18 کس نے بنایا کرائٹیریا؟ شریعت نے تو نہیں بنایا. شریعت تو کہتی ہے بلوغت کے بعد شادی کر لو. تو اتنا عرصہ وہ اپنے آپ کو سپریس کر رہا ہے. اور اکثر اگر کسی اور کے ساتھ گناہ میں نہیں پڑے ہوئے تو ایک ان کی جو اپنی سیلف لیئر میں سیلف جو گریٹیفیکیشن ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی خود ہی سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ ہے. رائٹ؟ تو کب تک سپریس کریں؟ اب اس پہ سونے پہ سہاگا کہ آپ یونیورسٹی چلے گئے اور آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی فطری طور پہ نیچرلی کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، کسی لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا ہے، یہ دل کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ اس میں شرعی چیز یہ ہے کہ اس سے شادی کر لو. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا اپنے والدین کے پاس جائے، یہ بھی ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے کہ اصولاً تو لڑکے کو خود پرپوز کر لینا چاہیے لڑکی کے ولی سے کہ خود چلا جائے. لیکن چلے ہمارا معاشرہ ایسا ہے جب والدین انوالو ہوتے ہیں تو اپنے والدین کے پاس جائیں کہ میری کلاس فیلو ہے، بس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا، ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا. تو والدین کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں. میرے گھر میں اگر 3-4 لوگ ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، 2 بچے ہیں، مثال کے طور پہ اگر 5واں آ جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے؟ کوئی فرق پڑے گا؟ آپ بتائیے. کھانے میں کھانا زیادہ بنے گا، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑے گا. اپنے پاؤں پہ کھڑا، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوگے تو آپ پہلے تمہیں سپورٹ کریں، تمہاری بیوی کو کیوں نہیں سپورٹ کریں؟ یہ تو کہہ رہا ہوں سپورٹ کیا کرنا ہے، اپنے ایک بوٹی زیادہ ڈالنی ہے نا، 2 بوٹیاں، بلکہ وہ بھی نہ ڈالیں، برکت اچھی پڑ جاتی ہے. یہ بیکار کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ والدین کچھ چاہیے انکریج کریں، سپورٹ کریں، اسے کہیں بیٹا ٹھیک ہے. لیکن آف کورس لڑکی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 3 سال 4 سال 5 سال جب تک لڑکا کمائے گا نہیں تو اس کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی پاسبلی وہ خواب دیکھ رہی ہے. یعنی آف کورس لڑکا جو پڑھ رہا ہے ابھی، اور لڑکی بھی اگر اپنے والدین کو کہے کہ جی لڑکا ہے وہ پرپوز کرنا چاہتا ہے تو لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے کہ اسے فوراً ہاں کر دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ایسے ایک کیسز نہیں ہیں، 20 کیسز ایسے ہیں جہاں پہ لڑکا اپنی یونیورسٹی اسٹڈیز کے اندر شادی کرتے ہیں، اور بلکہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ بچے بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنی یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں ایسے ہمارے ساتھ لڑکے تھے جن کے بچے تھے، اور ہم تو پتہ نہیں اس کے بعد کب شادی ہوئی جا کر. لیکن اس میں کوئی بھی ذائقہ تو خیر بڑا ہلکا ورڈ ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. اور اگر ہم اس کو انکریج کریں گے، اور جیسے میں نے کہا نکاح آسان کریں، یہ ساری خرافات جو ہے ہماری اتنے فنکشنز ہوتے ہیں وہ سب ختم کریں، سمپلسٹی کے ساتھ نکاح کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نکاح مساجد میں کیا کرو، مسجدوں میں کیا کرو. مسجد میں جائیں. میرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. بائی دا وے، ہم نے بس ایک ڈیٹ تھی، اس پہ نہیں ہو سکا، چلو اگلے ہفتے کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی ہال بک کرنا نہ کچھ کرنا. آپ مسجد میں جائیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھائیں، ختم ہو گئی بات. تو یہ ساری چیزیں ایسا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا کریں گے، جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا، جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہوگا. آپ فطرت کو نہیں روک سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ناممکن ہے. چاہیے یہی کہ اگر پیرنٹس والدین
نہ مانے تو لڑکے اور لڑکی دونوں کو چاہیے کہ صبر کریں، ریلیشن شپس نہ رکھیں، لیکن ہم بے حیثیت پیرنٹس ڈیفینیٹلی ان کے لیے زندگی بہت مشکل بنا رہے ہیں اگر ہم ان کو انکریج نہیں کر رہے یا ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ایسا کرنے میں۔ اچھا، یہ تو پرٹیکولرلی ہماری بات ہو گئی ان میرڈ لڑکے اور لڑکی کے لیے۔ ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے بے راہ روی ہے، یہ صرف غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ میرڈ لوگوں میں بھی انفارچونیٹلی ایک جنسی بے راہ روی ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ جس مقصد کے لیے ان لوگوں نے دونوں نے آپس میں شادی کی تھی، وہ مقصد وہ ایک دوسرے سے پورا کرنے کے بجائے وہ بھی عورت کہیں اور یا مرد کہیں اور پورا کر رہے ہیں۔ اس کا روٹ کوز کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ چلو سمجھ آ گیا، آپ نے بتایا کہ اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے، عمر ہے، اور اس عمر میں اگر آپ شادی نہیں کرتے تو یا تو آپ سیلف لائر کی طرف جاتے ہیں یا پھر اس طرح، لیکن شادی ہو گئی، ایک ہسبینڈ ہے، ایک وائف ہے، بچے بھی ہیں، اس کے باوجود ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا خوفی ختم ہو چکی ہے، اور کیا، شیطان ہے، انسان کا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اپوزٹ جینڈر سب کو اٹیک کرتی ہے، الا یہ کہ کوئی اپنے اوپر اتنی محنت کرے کہ وہ اپنی نظر جھکانے کے اوپر قابو پا لیں۔ کچھ بھی دیکھیں گے، دیکھیے تو آگ ہے سوشل میڈیا پہ، آپ پورنوگرافی کی انڈسٹری بن چکی ہے، حیران، یعنی اس کو انڈسٹری کہہ رہے ہیں، ملٹی ملین یا ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری، یعنی باقاعدہ اس کو ایکسپلیسٹلی دکھایا جاتا ہے، اور آگ ہے، آپ دیکھیں گے کچھ تو جلے گا، اندر جلے گا یا باہر جلے گا، یا خود جلیں گے یا کسی کو جلائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اور انسان کے اندر آگ نہ لگے؟ تو نظر جھکانا، قرآن کے اندر وہی بات فطرت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مرد عورتوں دونوں سے خطاب الگ الگ ہے، بہت کم جگہ ہیں قرآن کے اندر جہاں مردوں سے الگ خطاب، عورتوں سے وہی بات الگ خطاب، یہ وہ جگہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، الگ الگ خطاب کی، تو تم بھی کرو گے غلط کام اگر تم نظریں نیچے نہیں کرو گے، دیکھو گے آگ لگے گی، جلاؤ گے، خود بھی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ روٹ کاز تو یہی ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، پھر شادی کے بعد شیطان بھی ہے، کام پہ خواتین بھی آ رہی ہیں، ہم اسکول کی کو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے جہاں کام کر رہے ہیں وہاں بھی خواتین ہیں، تو وہاں تو چونکہ نظر کی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت نہیں، جذبات کی حفاظت نہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، پھر کون یہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے؟ اور بدقسمتی سے لڑکیاں بھی جو شادی شدہ بھی ہیں ان کے بھی افیئرز ہیں۔ ویسٹ میں تو ایک پورا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اس کا نام ہے باڈی کاؤنٹ، کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنے مردوں کے ساتھ یا کتنی عورتوں کے ساتھ تمہارا فزیکل افیئر ہے، یعنی باقاعدہ کہ جی میرا باڈی کاؤنٹ جو ہے وہ 20 ہے یا 25 ہے یا 30 ہے، یعنی عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ وہی چیز ہم لوگ ابزارو کر رہے ہیں اس میڈیا کے تھرو، ایز ایف کہ ایک بڑی فخر کی بات ہے، ایز ایف کوئی بہت بڑی بات ہے، تو وہ سارا مائنڈ، یعنی جو ہمارے دین، قرآن، حدیث، سنت، جو ہماری فطری چیزیں تھیں اس کو چھوڑ کے ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیے، تو سارے مسائل اسی کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ کسی بھی اگر سوشل کسی کیا کہتے ہیں اس کو، اگر کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں لوگ سوشل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو 9 آؤٹ آف 10، 10 میں سے 9 یہ ایشوز ہیں کہ خواتین کہہ رہی ہیں میرا افیئر پکڑا گیا، میرے شوہر نے پکڑ لیا، اور بیویاں کہہ رہی ہیں میرا شوہر جو ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے، اور اس کے اندر بہت ضروری ہے یہ بات، دین کی تو سمجھ ہونا، اللہ کا خوف ہونا، قیامت یاد ہونا، قبر یاد ہونا، موت یاد ہونا، یہ تو انسان کو قابو میں کرواتی ہیں چیزیں، لیکن ساتھ میں گھر کا ماحول اچھا ہونا، شوہر اور بیوی کی محبت کا تعلق ہونا، کیونکہ اگر شوہر بیوی کو محبت نہیں دے گا، بیوی شوہر کو محبت نہیں دے گی، تو پھر شیطان آ کے وسوسے ڈالے گا اور دوسری لڑکیاں اچھی لگیں گی یا دوسرے مرد اچھے لگیں گے۔ اگر وہی بات گوئنگ بیک ٹو دا سنہ، بس سنت کے اوپر واپس جائیں، تو اگر شوہر جو ہے وہ سب سے بہترین نہیں ہے گھر میں، تو بیوی فرسٹریٹ ہو رہی ہے اگر، تو اگر شیطان کوئی موقع اس کو ایسا دے دے کہ وہ کہیں پہ فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی اس کو کوئی میسج آ جائے یا وہ
کام پہ جا رہی ہے اور کوئی مرد اس کو اس طرح کی آفر کر دے, گھر میں اتنا ٹاکسک ریلیشن شپ, شروع ایسا نہیں ہوتا, شروع تو کیا حال ہے, آپ تھوڑی پریشان لگ رہی ہیں, اور وہ کہتی ہے میرا شوہر تو کبھی مجھ سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں, اور یہ مرد پوچھ رہا ہے, تو چونکہ وہ دین پہ نہیں چل رہی یا شیطان نے اس پہ غالب آ گیا, اس کا نفس غالب آ گیا, تو وہ کہتی ہے او کوئی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے, تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور سوری ٹو سے کہ اس میں ایک آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس میں ایک یہ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بڑا ڈسکس بھی ہوا کہ اکثر اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ بہن بھائی کے سے شروع ہوتی ہیں. وہ لڑکا اس کو بہن کہہ کے بات شروع کر رہا ہوتا ہے, لڑکی اس کو بھائی سمجھ کے بات شروع کر رہی ہوتی ہے, اور یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے اسکالرز نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ, اور ایون اس کا ایک انفارچونیٹ ایک وہ بھی ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, اپنے پلیٹ فارم کی بات کرتا ہوں, کہ جہاں پہ کہیں کو خواتین سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسی بات چل رہی ہوتی کسی اسکالر کی, اور نیچے کمنٹس میں آپ جائیں, کمنٹس میں اگر کوئی خاتون کوئی سوال کرتی ہیں یا کچھ پوچھ لیتی ہیں, تو وہاں پہ 15 لوگ آ کے اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور اس سے پھر وہیں پہ کنورسیشن بھی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس کا ایک فیکٹر تو آپ نے بیان کیا کہ ان کے آپس کے تعلقات ہی کیونکہ اس طرح کے نہیں ہیں, اور پھر شیطان کے وسوسے اور یہ چیز ہوتی ہے. ایک اس میں مجھے لگتا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو لانگ ڈسٹنس ریلیشنز بہت زیادہ ہیں ہسبینڈ اور وائف کے آج کل, یعنی زیادہ تر ہسبینڈ پاکستان سے باہر ہیں, اپنے ملک سے باہر ہیں, 6 مہینے 1 سال تک خواتین, اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, شادی ہوئی, ایک ٹرینڈ ہے یہاں پہ, لڑکا باہر ہے, شادی کے لیے پاکستان آیا, شادی کی 15 دن بعد چلا گیا باہر, اب وہ سال بعد آئے گا, 1.5 سال بعد آئے گا. اور یہ تو یعنی ایسے واقعات ہیں, آپ 9/10 کہہ رہے ہیں, میں نے اتنے یہ دیکھے, اور میں حیران ان سے پوچھتا ہوں بھئی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے بیوی کو یہاں چھوڑ کے 1 سال بعد ہی واپس آنا ہے, تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی آپ اس لڑکی کو اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور طرف جائے, اور وہ بھی ظاہر ہے وہاں بیٹھا ہوا. ان کو شادی کا مقصد نہیں پتہ نا, وہ اصل میں یہ اس طرح کے کیسز وہ اپنے ماں باپ کے لیے خادمہ لانا چاہتے ہیں اصل میں, مفت کی. آپ سوچیں کہ کتنی فرسٹریشن کی بات ہے یہ بھی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آف کورس ایک ٹریگر پوائنٹ ہے کہ آپ شوہر ہے ہی نہیں, 2 سال نہیں آ رہا. لیکن آپ کی یہ والی بات میں نے بھی کسی سے پوچھی تھی, بھائی شادی تم 10 دن کے لیے جانا ہے, شادی کر کے واپس آؤ گے, 2 سال بعد جانا ہے, شادی کیوں کر رہے ہو؟ وہ میرے والدین بہت بوڑھے ہو چکے ہیں تو میں سوچا شادی کر لوں. تو آپ کوئی خادمہ کا انتظام کر لیں, لیکن پیسے دینے پڑیں گے نا خادمہ کو, تو مفت کی خادمہ مل رہی ہے. تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں بدقسمتی سے. لیکن وہی بات گھوم پھر کے جب آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں سے چیز جاتی ہے, تو آپ ساری بات ہے, آگ لگ رہی ہے اور اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے, اور موت بھول گئی, آخرت بھول گئی, قبر بھول گئی, ہم سب کو اکیلے جانا ہے, اور وہاں پہ جو کچھ کیا ہے اس کے کونسیکوینسز ہیں, برداشت کرنے پڑیں گے, اچھے یا برے, اللہ معاف کریں. لیکن اس چیز کا یاد رکھنا, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے, جو بھی سرکمسٹانسز ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا کوئی صحابہ ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ ہم شادی کر سکیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیسٹریشن کر لیں, خصی ہو جائیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نے کہا کہ روزے رکھو, صبر کرو یہاں تک کہ مالی وسعت مل جائے, شادی کے قابل ہو جاؤ. کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو خود ہی سے اپنی خواہش پوری کر لو, یہ بھی نہیں کہا کہ زنا کر لو, کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا صبر کرو, روزے رکھو, اپنے آپ کو جسمانی طور پہ تھوڑا سا کمزور کر لو تاکہ وہ خواہش پیدا نہ ہو. تو صبر ہی ایک ہے, اور صبر بہت بڑی چیز ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت ملتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. کہ جو لوگ بھی اپنوں کو کنٹرول کریں ان کو اللہ کی معیت ہے, ان کو اتنا اجر ہے. صبر صرف یہ تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گھر ٹوٹ گیا, سیلاب آ گیا, یہ بھی صبر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی معیت ملے گی. تو اپنے تمام بچیوں کو میں صبر کی تلقین کرتا ہوں, اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں, اور ان کو بچنا چاہیے ہر اس گناہ سے, کسی بھی گناہ سے, لیکن خاص طور پہ چونکہ یہ بہت ایک کامن گناہ ہو چکا ہے. اور اللہ سے ڈراتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو شادی شدہ ہیں, یعنی ایک حلال بیوی گھر میں ہے اور اس حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے جا رہے ہیں. اس کی تو ایک حدیث میں بڑی سخت قسم کی وعید آئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا گیا ایسے لوگ جن پہ عذاب ہو رہا تھا کہ جنہوں نے حلال بیوی کو چھوڑ کے حرام رشتے رکھے. اور اسی طرح سے خواتین تو میں اور بھی حیران ہوتا ہوں
کیونکہ اللہ نے خاتون کی فطرت میں حیا رکھی ہے، اور مرد کو ایکوائر کرنی پڑتی ہے، مرد کو محنت کرنی پڑتی ہے حیادار بننے کے لیے، اور اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ اور اگر عورت بھی اس طرح مطلب زنا میں ملوث ہو جائے، خاص طور پہ شادی شدہ، اعوذ باللہ، یعنی توبہ کی ضرورت ہے، اور اللہ توبہ سے سب معاف کر دیتے ہیں، لیکن اشد توبہ کی ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ ٹھیک ہے سب، ٹاپک تو یہ ایسا ہے کہ میرے پاس اس وقت اور اتنے سارے ذہن میں سوالات آ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اس کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے جس کی بہت ضرورت ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ ون آف دا پرابلم از کہ ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ ہم نے جیسے ابھی آپ نے اس انٹرویو سے پہلے کہا کہ اس کو ایک ایسا ٹیبو بنا دیا ہے، جب ہم بات ہی نہیں کریں گے اور کسی کو اس پہ ہوگا ہی نہیں تو پھر تو اور زیادہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا چیزوں کو کرنا۔ تو انشاءاللہ آپ دوبارہ جب تشریف لائیں گے ضرور موقع دیجیے گا، اس ٹاپک کو ہم مزید تھوڑے سے ڈسکس کریں گے۔ اس میں بہت سارے اور ایشوز میں، خصوصاً جو آپ نے آخر میں ایک واقعہ بیان کیا، جو لوگ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی، اس کانٹیکس میں کچھ میرے پاس سوالات آلریڈی تھے، لیکن کیونکہ یہ لمبا ہو جائے گا ٹاپک، اس لیے ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں۔